حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصہ میں جو پچھلے 2-3 جمعہ سے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اس میں سورہ عنکبوت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو جتنا بیان کیا ہے، اس میں ایک نصیحت ہے کہ زندگی کے بعد پھر موت ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جہاں حساب و کتاب ہوگا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ ترجمہ یہ ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اسی خلق کو دوبارہ دہرائے گا۔ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ پہلی دفعہ کسی چیز کا بنانا یا ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے، آدمی تجربے کرتا رہتا ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ چیز بن جاتی ہے اس کو پھر بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلے انسانوں کو جب آپریشن کرتا تھا حکیم معالج، 16 بندے اس کو پکڑ لیتے تھے، پھر کلوروفارم ایجاد ہو گیا، وہ بندے کو سنگھاتے وہ بے ہوش ہو جاتے، پھر آپریشن کرنا آسان ہو گیا۔ اب یہ لیبارٹری میں تجربے کرتے کرتے اپنے اوپر تجربے کر کے خود اس کو ایجاد کرنے والا بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آئی تو اس نے انسانیت کو پھر ایک تحفہ دے دیا۔ اب اس کی جدید شکل اینستھیزیا ہے، وہ جتنی دیر آپریشن ہوتا ہے الگ سے نشے کا اسپیشلسٹ وہ مریض کی جو نبض اور دل کی جو رفتار ہے وہ اس کو لو کرتا رہتا ہے کہ یہ جاگ نہ جائے، دوران آپریشن اس کی بیداری نہ ہو جائے، مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلی دفعہ میں نے اس کائنات کے میکانزم اور سسٹم اور یہ فاصلے اور سیارے اور ستارے اور کہکشائیں اور ان کی تعداد یہ میں نے بنائی ہے، میں نے پھر انسان پیدا کیے ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ بنانا تو مشکل ہو سکتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے لیے پہلی دفعہ بنانا ہی مشکل نہیں تھا، مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کرنا یہ کیسے مشکل ہو جائے گا۔ یہ آیت اللہ نے اس لیے نازل کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم آخرت کی منکر تھی، وہ مرنے کو تو مانتے تھے، دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں اپنی قوم کی رہنمائی اس طرح فرمائی کہ دیکھو ایک وقت تھا کہ تمہارا کوئی ذکر تک نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اس رب نے تمہیں دیکھنے اور سننے والا انسان بنا دیا۔ جس ذات پاک نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے، تو یہ اس ذات باری تعالیٰ کے لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، سورت وہی العنکبوت ہے، آیت نمبر پہلے 19 تھی جس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھائے۔ اب اگلی آیتیں ہیں 20، 21 اور 22، اس میں فطرت کے جو مظاہر ہیں اس کو مشاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ایک ہے کتاب کو پڑھنا، ایک ہے کائنات کو پڑھنا۔ اللہ کہتے ہیں کہ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، تم اپنے رزق پر غور کرو، میں روٹی کھا رہا ہوں، روٹی بننے اور میرے منہ تک پہنچنے میں کتنے مراحل ہیں،
بارشیں ہوتی ہیں، پھر ایک بیج سے اللہ نے 100 دانے نکال دیے، پھر وہ خشک ہو گئی، پھر وہ منڈی میں آ گئی، پھر اس کو پیس کے آٹا بنا لیا، پھر اس کے لیے آگ کی ضرورت ہے، اللہ نے آگ دے دی، پھر اس کو میدے میں ڈال دیا تو اب بھوک کا علاج ہو گیا۔ اب آدمی کے اندر کے سسٹم حرکت میں آ گئے، ہر حصے کو غذا ملنا شروع ہو گئی۔ دیکھو میدے کو گرمی کی ضرورت ہے، آنکھ کو ٹھنڈک کی ضرورت ہے، تو ایک ہی غذا سے اللہ ہر جوڑ کو، ہر عضو کو، جگر کو، پتے کو، لبلبا کو۔ اب روٹی کڑوی نہیں ہے، آم میٹھا ہے، پتے میں زہر ہے، کڑواہٹ ہے، اللہ تعالیٰ اسی میٹھی روٹی اور میٹھے آم اور کھجور سے پتے میں زہر بنا رہا ہے، اور وہ زہر کیا کرتا ہے؟ چکناہٹ کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ نشتر کا MS تو نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے۔ بچہ 2.5 سال کا ہوتا ہے، اس کے کچے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، 7-6 سال کا ہوتا ہے، کچے دانت گر جاتے ہیں، اب جوانی والے مضبوط دانت جو ہیں پھر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس مسوڑوں میں کمزور سے گوشت میں مضبوط ہڈی کا نکل کر فٹ ہو کے جڑ کے کھڑے ہو جانا موتیوں کی طرح سے، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کر رہی ہے۔ یہ مشاہدے ہیں، یہ تجربات ہے۔ آپ انار کھولیں، دانے بکھیر دیں، پھر ساری دنیا کے انجینئر مل جائیں، ویسی ترتیب نہیں دے سکتے۔ کمال ہے اللہ، اللہ اکبر۔ بادام، مغز بادام کے اوپر سخت ہڈی اللہ نے چڑھا دی، ناریل کے اوپر سخت ہڈی اللہ نے چڑھا دی۔ تربوز 6 مہینے پڑ رہے، اللہ نے اس کے اوپر ایسا کمال کا خول چڑھا دیا ہے، اندر جمع ہوا پانی ہے، پیدا دھوپ میں ہوتا ہے۔ چیزیں فریج میں جمتی ہیں لیکن وہ دھوپ میں جمع ہوا پانی ہے، سارا پانی پانی ہے، 90% تو اس میں پانی ہے، اس کو کہتے ہی واٹر ملن ہے انگریزی میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مشاہدے کروائے ہیں۔ بھینس اور گائے اور بکری کو دیکھ لو، اس کی غذا دیکھو، اس کا خون دیکھو، پیشاب دیکھو، گوبر دیکھو، پھر اس کے تھنوں میں سے پروٹین سے بھرا ہوا اور چکناہٹ اور کیلشیم سے بھرا ہوا اور اس کے ساتھ گلوکوز سے بھرا ہوا دودھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دستیاب کر رہے ہیں۔ کھجور، زمین میٹھی نہیں ہے، پانی میٹھا نہیں ہے، اور کھجور کا تنا 40 فٹ اونچا ہے اور اوپر گلوکوز کے کنٹینر لٹکے ہوئے ہیں۔ ایک ایک خوشے میں ہزار کھجور کے دانے ہیں اور ہر دانہ بھرپور طور پر میٹھا ہے اور مزیدار۔ اور ایک جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناشتے میں چھولے، دہی اور نان یہ کوئی غذا نہیں ہے، یہ بیمار ہونے والی غذا ہے۔ پیٹ میں ہوا بھر جائے گی، رگوں میں اور خون بلڈ کے ساتھ ہوا گردش کرے گی، جس کو ہماری ایلوپیتھک زبان میں تبخیر معدہ ہے نا جی، یہ بیماریوں کے نام جو ہے نا وہ بتاتے ہیں حکیم حضرات جو ہے، تبخیر معدہ ہے، وہ تبخیر معدہ یہی گیسز ہوتے ہیں۔ تو آپ ناشتہ جو ہے وہ ذرا اچھے انداز کا کریں، 3 دانے کھجور کے، یہ کم سے کم ہے، 5 بھی کھا سکتے ہو، 7 اور 9 بھی کھا سکتے ہو، جو آپ کی ڈیمانڈ ہو، اور 15-20 دانے بادام کے ساتھ ہوں، یہ بہترین ناشتہ ہے۔ قل سیروا فی الارض، اب سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20، 21، 22۔ قل سیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں چلو پھرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بلوا رہا ہے، اپنی قوم کو بتاؤ کہ زمین کی سیر کرو، آنکھیں کھول کر چلو، آنکھیں کھول کر دنیا میں زندہ رہو۔ فانظروا کیف بدأ الخلق، پھر دیکھو کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کی ہے۔ اللہ نے خلق کی ابتدا کیسے کی ہے؟ آسمان سے پانی گرتا ہے، بلندیوں سے 50,000 فٹ بادل کھڑے ہیں، پانی گرتا ہے۔ اگر یہ بادل زمین پر گرے تو ساری زمین کو برباد کر کے رکھ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہر 100 میٹر پر بادل کے پانی سے قطروں کو ہوا کے کندھوں پر پھینکتے ہیں، پھر یوں پھینکتے ہیں، پھر یوں پھینکتے ہیں، پھر یوں پھینکتے ہیں۔ جب
زمین کے قریب آتے ہیں تو وہ انسان کو سکون دیتے ہیں، تباہی نہیں پھیرتے، مزہ دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ذرا کائنات کا مشاہدہ تو کرو، کل سیرو فی الارض، آسمان پر تو ہم جا نہیں سکتے، فرمایا زمین میں آنکھیں کھول کر رہو، سیرو فی الارض، سیر کرو زمین کی، ٹورزم وزٹ، سیر و تفریح کرو، مگر مومنانہ آنکھیں کھول کر کائنات کو دیکھو۔ فانظروا، آنکھیں کھولو، دیکھو، کیف بدأ الخلق، کس طرح اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی ہے۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ ہی دوسری پیدائش پیدا کرے گا۔ یہی انسان ذرات بکھر جائیں گے، مٹی میں مکس ہو جائے گا، پھر قیامت سے قریب اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک بارش گرائے گی، اور اس بارش کے ذریعے دمچی کی ہڈی پہلے بنے گی، دمچی کی چھوٹی سی ہڈی پہلے بنے گی، اس ہڈی پر پورا عبدالحکیم کو اللہ کھڑا کر دے گا، اس میں روح آ جائے گی، پھر اللہ کے سامنے عدالت لگے گی، بندے پیش ہوں گے، پوری کائنات کے کو گھیرا ہوا ہے آسمان کے فرشتوں نے۔ یہ کیوں گھیرا ہوا ہے؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آج تیرا رب آ رہا ہے، اور پورے فرشتے اللہ کے سامنے ایسے باادب کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے باادب کھڑے ہوئے ہیں، ایک فرشتے کو دیکھ لو، لوط علیہ السلام کی بستی کو، قوم لوط کے پورے ضلع کو، اس کے شہر کو تباہ کرنے کے لیے اللہ نے 2 فرشتے بھیجے تھے، اور وہ چھوٹے لیول کے فرشتے تھے۔ 4 بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ چھوٹے فرشتے آئے تھے، انہوں نے ایسے اٹھایا جیسے گملہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر بستی کو ایسے الٹ دیا۔ یہ فرشتوں کی ہلکی تعداد کے معمولی طاقت کے فرشتے تھے، اور ان کی طاقت کا یہ حال ہے، اور یہ اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہوئے ہیں۔ مولا علی کیا کریں گے بھائی اللہ کے سامنے؟ انبیاء کو پگھر پسینہ آیا ہوا ہوگا، یہ تو ادھم مچایا ہوا ہے ان گھٹیا پیروں اور مولویوں نے، اللہ کی عزت کو خراب کرنے کے لیے، پامال کرنے کے لیے، خدا سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے۔ آپ کسی پنڈت کے پاس جائیں نا، آپ اس کو کہیں میں اللہ کی معرفت چاہتا ہوں، وہ آپ کا رخ بت کی طرف کر دے، بالکل یہی کام یہی کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہو کالے منڈی چوک کے اوپر ایک دکان ہے عبدالرحمان کلاتھ، وہ کہتا ہے میں دبئی چلا گیا، تو ایک ہندو کی دکان پر میں گیا، وہ خاص قسم کا کپڑا زیادہ تعداد میں لینا تھا، دبئی سے ملتا ہے یہاں بیچنا تھا۔ وہ ایک ہندو نے کہتا ہے مجھ سے کہہ دیا کہ آپ نے پاکستان کیوں بنایا ہے، انڈیا سے الگ کیوں ہوئے ہو، اپنا پاکٹ تم نے الگ کیوں کیا ہے؟ ہم بت بناتے ہیں اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، تم مرے ہوئے کو پوجتے ہو، اس کو قبر میں لٹا دیتے ہو، قبر لمبی ہوتی ہے 7 فٹ 6 فٹ، تعویذ بناتے ہو، فرق تو کوئی نہیں ہے، وہ بھی بے جان ہے، یہ بھی مرا ہوا ہے، تم اس کو مشکل کشا کہہ رہے ہو، ہم اس کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں، صرف کھڑے اور لیٹنے کے مسئلے پر تم نے پورا بارڈر ہی الگ کر لیا، پاکستان ہی الگ کر لیا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا مختصر کہ جو لوگ قبریں پوجتے ہیں نا، بابوں کو پوجتے ہیں، میں وہ عقیدہ نہیں رکھتا، وہ چپ ہو گیا، سمجھ گیا کہ یہ پیغمبروں کے ماننے والا ہے، یہ انبیاء علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی تنظیم کا اور اس کی جماعت کا ممبر لگتا ہے۔ بڑا سادہ سا جواب دیا، اور جواب بڑا زبردست تھا، اور یہی جواب ہو سکتا ہے کہ ہم وہ قبروں کے پجاری نہیں ہیں، یہ تو ان کو خود دفن کیا ہے، ان کو غسل دیا ہے، ان کو کفن دیا ہے، ان کو کندھوں پر اٹھایا ہے۔ اب جب یہ زندہ تھے پشتو نہیں جانتے تھے، اب پشتو والا آ کر اس کو کہے کہ بابا جان مجھے بیٹا دو، یہ زندگی میں پشتو نہیں جانتے تھے، آپ پشتو کی زبان کیسے سمجھیں گے؟ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کروڑوں زبانوں کو جانتا ہے، اور کروڑوں انسان ایک وقت میں کروڑوں الگ الگ زبان میں اللہ کو پکارے، اللہ سب کی زبانیں اور ضرورتیں جانتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں اور اس اللہ سے مانگتے ہیں،
یا اللہ اس عقیدے پر ہمیں استقامت دینا اور اسی پر ہمارا انجام کر دینا، اسی پر ہمیں موت دے دینا۔ یہ اس دھرتی پر اللہ کی قسم قیمتی ترین لوگوں، تمہیں اپنے عقیدے کے وزن کا علم کم ہے، علم کم ہے۔ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ جو دینداری تھی، جو اس نے دین کو سمجھا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اے ابراہیم اپنی قوم کو کہو زمین میں وزٹ کرو، سیر کرو، فانظروا کیف بدأ الخلق، اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ نے کیسے ابتدا کی ہے، کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے۔ ثم ينشئ النشأة الآخرہ، اللہ اس کو ختم کر دے گا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ وہ بند پتھر میں کیڑے کو رزق دے دے، اللہ قدرت رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کروا کے فرعون کو اسی میں غرق کر دے، اللہ قدرت رکھتا ہے۔ مریم علیہ السلام کو بغیر خامند کے، بغیر شادی کے بیٹا عطا کر دے، اللہ قدرت رکھتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی میں روح ڈال کے زندہ انسان بنا دے، اللہ قدرت رکھتا ہے۔ 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر اللہ نے سورج کو کھڑا کر دیا ہے، نہ کوئی رسا ہے، نہ پائپ ہے، نہ دیوار ہے، نہ اینٹیں ہیں، نہ پلر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کھڑا رہو، اس کی جرت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑ کر آگے نکل جائے۔ جو حدود، جو لمٹ، جو آربٹ اللہ نے اس کے لیے دائرہ بنا دیا ہے، وہ اسی دائرے میں تیرا ہے۔ طاقت ہے اللہ کی۔ آسمان کے نیچے کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں اتنا بڑا آسمان، اگر اس کے نیچے پلر ہوتے تو انسان زمین پر چل نہ سکتے۔ انسانوں کے چلنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی، پلر ہی پلر ہوتے، پلر ہی پلر ہوتے، پلر۔ اور اس کی طاقت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر دیواروں اور بغیر پلروں کے کھڑا کر دیا۔ سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرتے ہو نا، ابو جہل کی طرح زندہ نہیں رہنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی سوچ، ابراہیم علیہ السلام والی نگاہ کے ساتھ کائنات کو دیکھنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غلبہ، طاقت، قدرت، کنٹرول رکھتا ہے۔ آگے فرمایا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے رحم کر دے، جس کے لیے چاہے عذاب ڈال دے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کوئی آدمی مرنے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سامنے پیش نہیں ہوگا، بلکہ حضرت علی بھی اللہ کے سامنے عدالت میں پیش ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ ابراہیم اور موسیٰ، زکریا اور یحییٰ، ہارون اور سلیمان اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ ہر انسان نیک یا بد اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ جمعناکم والاولین، اللہ کہتے ہیں میں پہلے جو پیدا ہوئے وہ بھی اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے سب کو اپنے سامنے حاضر کروں گا۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم کسی طرح بھی زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تم تو محتاج ہو۔ انتم الفقراء الی اللہ، اور تم اللہ کے آگے فقیر ہو۔ یہ 360 جوڑ، یہ ایک انگلی کے اندر 3 ہڈیوں کے جوڑ اللہ نے تمہیں دیے ہیں۔ اللہ نے تمہارے اوپر کھال چڑھائی ہے، اللہ نے تمہارے جسم پر پٹھے چڑھائے ہیں، اعصاب بنائے ہیں، اللہ نے تمہارے دل کے اندر 6 شریانے رکھ دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دھڑکا رہا ہے۔ بیٹری نہیں ہے، سیل نہیں ہے، مگر 1 منٹ میں جوان آدمی کا دل 73 دفعہ دھڑکتا ہے۔ کون دھڑکا رہا ہے؟ آنکھ کی باریک ترین رگوں کے اندر اس دل سے خون کو یہاں گھما کے واپس دل میں کون پہنچاتا ہے؟ اللہ رب العزت پہنچاتا ہے۔ آٹومیٹک سانس آتا ہے جاتا ہے، پھیپھڑے کھلتے ہیں سکڑتے ہیں، کھلتے ہیں سکڑتے ہیں۔ کس کے حکم سے ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ایسا ہو رہا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء،
تم سارے مل کر اللہ کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں عاجز کر سکتے ہو. اللہ کا حکم دنیا میں نافذ ہونے کے لیے ہے. اللہ کسی کی محبت میں گرفتار نہیں ہے. اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے، بے بس نہیں ہے. جب اللہ بے بس نہیں ہے تو اس لیے ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم اگر فاطمہ کا نام لے کر دعا میں واسطہ دو گے تو فاطمہ کا اللہ پر کیا احسان ہے بھائی؟ فاطمہ اللہ کی ایک نیک بندی ہے، شکر گزار، عبادت گزار، ایمان لانے والی، تہجد پڑھنے، ذکر کرنے، قرآن پڑھنے، روزہ رکھنے والی اللہ کی ایک بندی ہے. اللہ پر احسان نہیں ہے کسی کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے. ہر بندے کو اللہ نے نوازا ہوا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کا محتاج ہے، اس پر اللہ کی عطا ہے، اللہ کی کرپا ہے، اللہ کا فضل ہے. کسی نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے. تو اس لیے دعا میں ان مردہ ہستیوں کا وسیلہ نہیں دینا ہے، اللہ کو اللہ کی بلند اور پاک صفات کا وسیلہ دینا ہے. اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اللہ میرا رزق فراخ کر دے. اللہ تجھے الرزاق ہونے کا واسطہ، اللہ میرے رزق کو کشادہ کر دے. اللہ تو عظمتوں والا ہے، طاقتوں والا ہے، قدرتوں والا ہے، تو اکبر ہے، بلند شان والا ہے. اللہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، مجھے نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ کو اللہ کی شان کے مطابق دعا کرنی ہے. ہمارے معاشرے کا مولوی اتنا جاہل ہے جس کی حد نہیں ہے. اس لیے میں اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں، پہلے مولوی جاہل ہوتا ہے، پیر جاہل ہوتا ہے، مرشد جاہل ہوتا ہے. جب اس کے سامنے 4-4 3-3 ہزار مرید بیٹھتے ہیں، وہ اپنی جہالت ان میں کنورٹ کرتا ہے، ان میں ڈال دیتا ہے. پھر جب الیکشن ہوتے ہیں، اوپر بندے جاتے ہیں، وہ سارے جاہل ہوتے ہیں. یوسف رضا گیلانی کو قل هو اللہ نہیں آتی، اعتزاز آسن کو قل هو اللہ نہیں آتی، بے نظیر کو قل هو اللہ نہیں آتی، اور اس طرح سے اور جتنے وزیر رحمان ملک کو قل هو اللہ نہیں آتی. یہ سب کا یہی حال. ترجمہ تو دور کی بات ہے، اس قل هو اللہ کی توحید وحدانیت کا عقیدہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے. عربی نہیں آتی ان کو، جو بچوں کو آتی ہے. ہمارے مسجد میں نماز پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو قل هو اللہ آتی ہے، ان کو نہیں آتی. تو کیا آپ کو جملہ کیا بتایا؟ پہلے کون جاہل ہوتا ہے؟ پیر، مولوی، مرشد. پھر وہ جہالت عوام میں ڈالتا ہے. جب عوام میں الیکشن ہوتے ہیں، جو لوگ پیسے والے ہیں 2 کروڑ پھینک کر اپنے حلقے میں الیکشن جیت کر MNA بن جاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جاہل ہوتے ہیں اوپر. یہ آپ نے جہالت دیکھی ہے؟ عید کو 4 دن رہ گئے ہیں، لاک ڈاؤن کر دی ہے منگل. یار عید کے بعد 8 چھٹیاں کر دو، 10 چھٹیاں کر دو. پہلے ہی قوم مری ہوئی ہے، معیشت تباہ ہوئی پڑی ہے. یہ بچکانہ فیصلے نہیں. ممکن ہے انہوں نے اوپر والوں کو خوش کرنا ہو اور پیسے لینے ہو. دیکھو جی، ہم نے مسلمانوں کا ایونٹ، یہ عید اور قربانی اور یہ سارا سسٹم خراب کر دیا ہے. یہی دکھا کر پیسے لینے ہوں گے، لیکن فیصلہ تو غلط ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو زمین میں چل پھر کر مختلف نوعیت کے انسانوں کا مشاہدہ کرنے اور ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جن کے رنگ، جن کی طبیعتیں اور زبانیں الگ الگ ہیں، اسی طرح قیامت کے دن انہیں دوبارہ پیدا کرے گا. اب افریقہ کے لوگ کالے ہیں، یورپ کے لوگ سفید ہیں. ہم پاکستان میں ہر طرح کے کالا، سفید اور گندمی ہر رنگ کا آدمی موجود ہے. یہ اللہ نے رنگ اور طبیعتیں اور زبانیں الگ الگ بنائی ہیں. پھر وہ موت دے گا، دوبارہ زندہ کرے گا. ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. وہ اس دن کافروں اور منکرین آخرت کو عذاب دے گا اور مومنین کو اور اپنے اوامر اور نواہی کی پیروی کرنے والوں کو اپنے فضل اور اپنے کرم سے جنت میں داخل کر دے گا.
اے انسانوں، تمہیں بہرحال اپنے رب ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو کسی حال میں بھی عاجز اور مجبور اور بے بس نہیں کر سکو گے، نہ زمینوں میں اور نہ آسمانوں میں۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کرے گا، اور اس کے سوا تم اپنا کوئی دوست اور مددگار نہ پاؤ گے۔ قیامت کے دن تم پکارتے رہو گے، یا رسول اللہ میری مدد کر، یا علی میری مدد کر، یا غوث الاعظم میری مدد کر، اور مصر کے یا احمد بدوی میری مدد کر، انڈیا کے یا اجمیر میری مدد کر۔ فرمایا تم اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اللہ جس کو سائے میں کھڑا کرے گا وہ سائے میں کھڑا ہوگا، اللہ جس کو نبی کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پلائے گا وہی سیراب ہوگا، اللہ جس کو جنتوں میں داخل کرے گا وہی فوز اور کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور اللہ جس کا امتحان سخت کر دے گا، فرشتے زنجیروں میں جکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ تم اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہو، قیامت کے دن کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا، بلکہ نبیوں کو بھی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے دلائل کے بعد فرمایا کہ پھر وہ جسے چاہے گا اپنے عدل کے ساتھ عذاب دے گا، اور جس پر چاہے گا اپنے فضل کے ساتھ رحم فرما دے گا۔ اللہ قیامت کے دن ذرے کے برابر بھی کسی بندے پر ظلم نہیں کرے گا، عدل کرے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کر کے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو ماؤں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا انداز دیکھو، اللہ کہتے ہیں جتنا تم زمین میں گناہ کرتے ہو، اگر ہر گناہ کے ساتھ نقد و نقد تمہیں سزا دینے پر اللہ فیصلہ کر لے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین پہ کوئی رینگنے والا، 2 ٹانگوں والا، 4 ٹانگوں والا تمہیں نظر ہی نہ آئے، سب تباہ برباد ہو جائے، زمین بنجر ہو جائے، ویران ہو جائے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے یہ بارشیں ہو رہی ہیں، یہ موسم چینج ہو رہے ہیں، نئے نئے پھل آ رہے ہیں، رزق کھا لے۔ حساب تو قیامت کو لینا ہے، کھا تو لے، یہ اللہ کا رحم ہونا ہے۔ تو قیامت کے دن اپنے عدل کے ساتھ وہ عذاب دے گا، اور جس پر چاہے گا اپنے فضل کے ساتھ رحم فرما دے گا۔ زید بن ثابت صحابی رسول ہے، سیدنا زید بن ثابت انصاری بیان کرتے ہیں، یہ بڑا ٹاپ کا صحابی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے، اسی زید بن ثابت انصاری کو ذمہ داری لگائی تھی کہ تم نے قرآن کو کتابی شکل میں کلیکٹ کرنا ہے۔ مشکل کام تھا۔ قرآن مجید کی وہی ترتیب جو جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا اور پڑھا کے گئے، اور اللہ کے رسول جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں دور فرماتے تھے۔ جبرائیل آ جاتے، صحابہ کو نظر نہیں آتے تھے، اللہ کے رسول قرآن سے ان کا دور کرتے تھے، ایک دفعہ جبرائیل سے سنتے، ایک دفعہ خود سناتے۔ جبرائیل تصدیق کرتے کہ آپ نے سورہ عنکبوت ساری ٹھیک پڑھی ہے، سورہ قصص ٹھیک پڑھی ہے، آل عمران ٹھیک پڑھی ہے، سورہ یاسین ٹھیک پڑھی ہے، عنکبوت ٹھیک پڑھی ہے، سورہ انعام ٹھیک پڑھی ہے، پورا۔ اب اس کو اسی طرح جیسے نازل ہوا کتابی شکل میں لے آنا ایک مشکل کام تھا۔ ابو بکر صدیق نے ذمہ داری لگائی، فوت ہو گئے۔ حضرت عمر شہید کر دیے گئے، 10.5 سال خلافت کی۔ حضرت عثمان کے دور خلافت کے آخری مہینوں سالوں میں زید بن ثابت نے کہا کہ یہ کام جو ابو بکر صدیق نے میرے ذمہ لگایا تھا یہ کام مکمل ہو گیا۔ اب جو قرآن مجید ہڈی پر، اونٹ کی شانے کی ہڈی چوڑی ہوتی ہے، اس پر قرآن لکھا ہوا تھا، سلیٹ پر، کاغذ پر، درخت کی چھال پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا، اس کو کیا کیا؟ اس کو جلا دیا۔ یہ سیاہی کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ سیاہی اڑ گئی، سیاہی جل گئی،
اب قرآن مجید کے حروف اور الفاظ بے ادبی سے بچ گئے. اب قرآن کتابی شکل میں آ گیا. کتابی شکل میں آ گیا. یہ کام کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. ابھی ایک بات سن لیں. پنجاب اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے کہ کوئی بندہ اہل بیت کی توہین نہیں کرے گا اور صحابہ کرام میں کسی کو بھی برا نہیں کہے گا. ہمارے معاشرے کے شیعہ طبقے کے اور ذاکر اور علماء ان کو بڑی تکلیف ہوئی. بھئی اس میں تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے. کسی بھی روحانی شخصیت، ایک شخصیت میرے لیے روحانی ہے، میرے لیے مقدس ہے، میرے لیے قابل احترام ہے. دوسرے فرقے کا آدمی اگر اس شخصیت کا نام احترام سے لے لے، اس میں کوئی ٹینشن کی بات ہے؟ مثلا جاوید احمد غامدی سے میرے نظریات نہیں ملتے، مگر نام تو اس کا احترام سے ہی لینا ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ کوئی پادری ہے کسی چرچ کا، کوئی ان کا عیسائیوں کا پادری ہے، تو میں اس کا نام تو احترام سے ہی لوں گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ دوسرے ساتھیوں سے ایک اچھے تاثر پیدا ہوگا، نفرت نہیں کریں گے، وہ مجھے بھی برا نہیں کہیں گے. تو ایسا کہنے میں کیا حرج ہے بھائی؟ ابو بکر صدیق کا لکھ کر آگے لکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ تقریر میں کہو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا پریشانی کی بات ہے؟ صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اگر دوسرا اس کو گالی دے گا تو پھر معاشرے میں کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا. تو یہ آپس میں یہ بات سمجھانی طے کرنی ہے. فرقہ واریت کو انگارے پھینک کر پکھا جھلنا، ہوا دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہر بڑے آدمی کا جس کو چند لوگ مانتے ہیں اس کا نام آپ کو احترام سے لینا ہے، اور ہر کی عبادت گاہ کا بھی احترام کرنا ہے. یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون کا نام لیا ہے تو آگے پیچھے کوئی لفظ کمزور اور غلط تو استعمال نہیں کیا. من آل فرعون یکتب ایمانہ، فرعون کا نام آیا، اللہ نے کوئی لفظ سخت اور سست ساتھ نہیں جوڑا. فرعون و حامان و قارون نام بالکل اچھے انداز میں لیے، برے کر کے نام کو بگاڑ کر اللہ تعالیٰ نے کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے. تو یہ تو دین کا مسئلہ ہے، تو شریعت کا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. تو اب آگے چلتے ہیں. سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے تمام آسمان والوں اور اپنے تمام زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے. یہ اگر اللہ کر دے تب بھی اللہ تعالیٰ کو ظالم نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ سب چیز اللہ کی ملک ہے. آپ کا موٹر سائیکل ہے، پہلے گیئر پر چلائیں، تیسرے گیئر پر چلائیں. کوئی بندہ آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ اسے حق ہے کہ کچھ کہے، جو مرضی کرے. آپ کا 10 مرلے کا پلاٹ ہے، آپ مین گیٹ کسی بھی سائڈ پر رکھ لیں، کسی کو کچھ کہنے کا حق ہے. اگر دوسروں کو پرابلم نہیں ہو رہا ہے تو جس سائڈ پر مرضی دروازہ رکھ لیں، جس سائڈ پر کمرے بنا لیں، لیٹرین بنا لیں، کچن بنا لیں. تو آپ کی ملک ہے. تو فرشتے بھی اللہ کی ملک ہے، انسان اور جنات بھی اللہ کی ملک ہے. اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے تب بھی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کو کہہ دے اللہ ظلم کر رہا ہے. اللہ کی ملک ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے. اللہ اکبر. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 23 ہے. 19 سے ہم چلیں، 19 20 21 22 اور یہ 23 ہے. ترجمہ یہ ہے جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا
جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، کوئی قیامت نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی اٹھنا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی ملاقات کا انکار ہے نا، فرمایا وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بہت لمبا ہے، اگر جمعہ میں اس کو ہم چلائیں تو یہ 8 مہینے 9 مہینے سے بھی جا کے یہ ختم ہوگا، تو اس لیے کچھ ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ تو تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین کے جد امجد ہیں، دین کی بنیاد ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر، پھر اسماعیل علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 بر اعظموں تک اللہ کا دین پہنچانے کا بندوبست کیا۔ اہل بیت نے، صحابہ کرام نے، آپ کی ازواج نے، بیٹیوں نے، سب نے اللہ کے نبی کا جو ساتھ دیا ہے۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جب میں نے ٹٹول کر ان کے دلوں کو دیکھا تو تقوی سے بھرے ہوئے تھے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جب میں نے امتحان لیا ان کے دلوں کا تو تقوی سے بھرے ہوئے تھے۔ جو مومن ہو اور تقوی والا ہو اس کو عزت کے ساتھ پکارنا چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ اما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بھائی ہیں ڈائلسس تک تو نہیں پہنچے، لیکن کریٹینن ان کا زیادہ ہو جاتا ہے، خون جلنے لگ جاتا ہے، تو انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے۔ تو آپ ممبر پر اور دوران خطبہ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو ایسی صحت عطا فرمائے کہ دوبارہ بیماری قریب ہی نہ ہو، کامل صحت عطا فرمائے۔ اور سب بیماروں کو جو ہمارے یہاں ساتھی جمعہ پڑھ رہے ہیں، ان کے گھروں میں کوئی مرد عورت، والدہ والد یا کوئی نانی دادی یا بچوں میں سے بیوی میں سے کوئی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت کام کا عطا فرمائے۔ ہمارے ہسپتال یہ شباز شریف ہسپتال ہے، نشتر ہسپتال ہے، سول ہسپتال، چلڈرن، اللہ سب بیماروں کو، اہل ایمان کے سب مریضوں کو صحت تندرستی سے نوازے اللہ۔ آج کچھ مسئلے بیان کرنے ہیں، اور یہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے بہت بر وقت جو ہے ان مسئلوں کو بیان کرنا یہ اہمیت کا حامل ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہے، جس نے قربانی کرنی ہے، اسے چاہیے کہ ذو الحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد نہ وہ اپنی حجامت بنوائے اور نہ وہ اپنے ناخن، ہاتھ پاؤں کے ناخن تراشے۔ مسواک کر سکتا ہے، جو بال خود گر جائیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حجامت کروانے کے لیے اسپیشل وہ ان دنوں میں اس کی ممانعت ہے، اور یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ شام کو سورج چاند نظر آنا ہے تو عصر کو میں جا کر حجامت کروا لوں۔ یہ تو بس بھئی ایسے زندگی چل رہی ہے اور اچانک پتہ چلا بھی چاند دیکھ لیا، پھر وہ پابندی کرے، نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے۔ ہاں جب قربانی کر لے اس کے بعد یہ کام کرے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو ام سلمہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من رأی ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، جس نے قربانی کا ارادہ بنا لیا ہو
ذی الحجہ کا چاند نظر آنے پر وہ نہ اپنی حجامت کروائے اور نہ اپنے ناخن تراشے. اور یہ کب تراشے؟ جب قربانی کر لے. دوسرا مسئلہ، قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے وہ گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری کی جنس سے ہونا چاہیے. اور بھی جانور ہیں نا جیسے نیل گائے، وہ قربانی نہیں لگے گی اس کی. ہرن قربانی نہیں لگے گی. یہ جانور ہیں جن کی قربانی کی جائے گی. جس جانور کا انتخاب کیا جائے، گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری. اب بھیڑ میں مینڈھا، کھٹا، دمبا یہ ایک ہی جنس ہے. گائے کی جنس میں بھینس اور وچھا، یہ کٹا، یہ شامل ہیں. گائے الگ نہیں ہے بھینس سے. امام ابن تیمیہ نے باقاعدہ اس پر فتوے دیے ہیں. اس کو عربی میں انہوں نے جاموس لکھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ گائے کی جنس میں سے ہے. اس لہذا بعض علماء اختلاف کریں گے، لیکن اہل حدیث سعودیہ سے لے کر ساری دنیا میں جہاں بھی ہیں ان کے نام بے شک مختلف ہوں. اہل حدیث فکر ایک، جماعتوں کے نام تبدیل ہوئے ہیں. پاکستان، انڈیا میں اہل حدیث، اچھا ملیشیا میں انصار و سنہ، سعودیہ میں سلفی، عصری، محمدی، یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں. فکر ایک ہے. وہ کیا ہے؟ کوئی امام اس کی بات کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے نہیں مانیں گے. امام محمد الرسول اللہ ہے جن کی ہر بات مانی جائے گی. یہ فکر ہے. جس کو اللہ نے امام مقرر کیا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. باقی علم کے امام ہیں، کوئی منطق کا، کوئی معانی بیان کا، کوئی نحو کا، کوئی تفسیر کا، کوئی صرف کا، کوئی مغازی کا، کوئی علم النحو کا، کوئی تعدیل کا، کوئی جرح کا. یہ مختلف علوم کے امام ہیں. دین کا امام، شریعت کا امام، حلال و حرام کا امام اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا. تو امام ابن تیمیہ نے اس کو شامل کر کے فتویٰ دیا ہے. اور اہل حدیث ساری دنیا میں امام ابن تیمیہ کو مجتہد اور مجدد مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت عرب میں بھینس نہیں تھی، جنس ملتی جلتی ہے وہی ہے. جیسے دمبا، بھیڑ، کھٹا یہ ملتے جلتے ہیں، تو گائے اور بھینس ملتی جلتی ہے. ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ بھی بیان کر دیا. اب آگے چلیں. تیسرا مسئلہ، قربانی کے جانور کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے. اب عیب کیا ہے؟ لنگڑا پن عیب ہے، بھینگا پن عیب ہے، انتہائی لاغر اور کمزور، یا وہ بیمار، ماس بالکل نہ ہو، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو، بے شک وہ بھاگنے میں بڑا پھرتیلا ہو لیکن وزن سارا 6 کلو ہے تو یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی نہیں لگے گا. فربا، موٹا، تازہ جانور جو ہے وہ اللہ کو پیش کرنا چاہیے. لہذا اس جانور کی قربانی کرنا جو عیب میں نے بتائے ہیں جائز نہیں ہے. جن میں ان عیبوں میں سے کوئی ایک عیب اور نقص پایا جاتا ہو وہ قربانی کے لائق نہیں ہوگا. ہاں البتہ بعض ساتھی فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جی منڈی میں گئے ہیں جانور لینے، تو جانور کے جو کپورے ہیں خوشی ہے، ایک اونچا ہے ایک نیچا ہے. میں نے کہا اس کو شریعت نے جرم بتایا ہی نہیں. لنگڑا، بھینگا، لاغر اور کمزور، کان کا کٹا ہوا، ایک آدھا کان کاٹ دیا جائے، سینگ ٹوٹا ہوا، یہ جرم ہیں، یہ نقائص ہیں، یہ عیب ہیں. وہ عیب نہیں ہے. اللہ اکبر. تو 4 عیب بتائے گئے ہیں. قربانی کے 4 قسم کے جانوروں میں یہ عیب نہیں ہونا چاہیے. بھینگا اور بھینگا پن بالکل واضح ہو، جانور جو مریض ہو اور اس کی بیماری بالکل واضح ہو، وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہو، واضح ہو. انتہائی کمزور اور لاغر جانور جس کی ہڈیاں بھی کمزور پڑ گئی ہو، گودا تک نہ ہو، یہ 4 نقائص والے جانور قربانی کے قابل نہیں ہیں. اب مسئلہ نمبر 4 جانور کی عمر کا مسئلہ ہے.
قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوندا، جس کو سریکی میں ادا کرنا آسان ہے، دوندا، اردو میں دوندا ہونا ضروری ہے۔ صرف بھیڑ یا دمبے میں اللہ نے کے رسول نے گنجائش بتائی ہے کہ اگر دوندا منڈی میں نہ مل سکے تو 1 سال کا بھی کفایت کر جائے گا۔ 6 مہینے والی بات غلط ہے۔ کھٹا دمبا یہ 1 سال پورا یا اس سے اوپر کا ہو تو چل جائے گا، ورنہ 6 مہینے کا کھیرا جانور ہے، یہ بھی قربانی پر نہیں لگے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنتن، تم دوندا جانور ہی ذبح کرو۔ اگر تم تنگ دست ہو، پیسے نہیں ہیں، تو 1 سال کا دمبا یا بھیڑ ذبح کر لو۔ مسئلہ نمبر 5، قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے، لہذا نماز عید سے پہلے جس نے قربانی کی، ہمارے شیعہ حضرات، چونکہ ان کو پڑھایا یہ گیا ہے کہ سنیوں کے ہر معاملے میں الٹ چلنا ہے، تو وہ عید سے پہلے قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، بخاری میں 985 حدیث نمبر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی، ہی شاۃ لحم، وہ صرف گوشت کی بکری ہے، وہ عام صدقہ خیرات ہے، کھاؤ پیو، قربانی نہیں ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام والی سنت پوری نہیں ہوئی ہے، وہ نماز کے بعد ہو۔ اچھا اب سورۃ کوثر پڑھیں، فصل لربک، پہلے نماز پڑھ پھر قربانی کر۔ اس لیے پچھلے جمعہ میں نے 2 فتوے بتائے تھے، پھر یہ میں نے کہا تھا کہ میں مفتی نہیں ہوں، میں فتوے کی لینگویج بھی استعمال نہیں کرتا، لیکن مسئلہ مشکوک ہے۔ ایک آدمی قربانی کر رہا ہے، داڑھی نہیں رکھ رہا ہے، ایک آدمی قربانی کر رہا ہے، داڑھی نہیں رکھ رہا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ قربانی کر رہا ہے، نماز کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ میں نے آج کل یہ جائزہ لیا ہے، بچوں کی عید الاضحیٰ ہے، بڑے لوگوں کی قربانی والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پوترے پوترے کو خوش کرنے واسطے قربانی کی تھی کھڑو تھے، تقوی والا، روحانیت والا، اللہ کے ڈر والا، بندگی اور نماز والا، تقوی کی زندگی، گناہوں سے بچنے والا کوئی مزاج بنا ہی نہیں ہے، صرف بچے ہاتھ سے قربانی، بچے وہاں سے، بچے خوش ہو جائیں۔ عابد اتفاق کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ بچے خوش ہو جائیں، دوترا پوترا شور مچائی کھڑائی اوندا منہ بند کرنے واسطے، اور نال دے گھر قربانی آ گئی، یہ سارے گھر کوئی نہیں، بابا قربانی کے نو، یہ بچے کے رونے پر قربانی آئی کھڑی ہے۔ تقوی والی بات، ڈرامے چل رہے ہیں، گھر سینما بنا ہوا ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، تلاوت قرآن کی آواز نہیں گونجتی ہے، چینل چل رہے ہیں، چینل۔ مسئلہ نمبر 7 کتنے ہو گئے؟ مسئلہ نمبر 6، ایک بکرا یا بکری یا ایک بھیڑ یا دمبا تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے، اس لیے گھر کے ہر فرد کی جانب سے الگ الگ جانور ذبح کرنا ضروری نہیں۔ مدینہ میں یہ صحابہ کا مزاج تھا، گھر میں سب بیٹیاں بیٹے باپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کچن الگ نہیں ہے، رہائش الگ نہیں ہے، تو پھر ایک ہی قربانی کافی ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ جانور، پھر ان کی فوٹو اور پھر اس کو واٹس ایپ میں پھینک دیتے۔ گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 7 سے 10 تک، 7 زیادہ سے زیادہ 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ گائے میں 7، 6 نہیں ہوں گے اور 8 بھی نہیں ہوں گے، 7، اور اونٹ میں 7 تو پکے ہیں، اللہ کے رسول نے یہاں نرمی کر دی، 10 آدمی بھی اونٹ میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اچھا اب ایک آدمی آ گیا جی، ایک حصہ عقیقے کا بھی میرا رکھ لیں، یا میرے 2 بچے ہیں، دو عقیقے کا رکھ لیں، 5 آپ ہو، 2 اور 5 7 ہو گئے، لہذا ویڑا لے آؤ۔ اللہ کے رسول نے عقیقے کے لیے بکرا، بکری، دمبا، گھٹا، چھترا، یہ عقیقے کا جانور مقرر کیا ہے۔ عقیقے کے لیے نہ گائے رکھی ہے نہ اونٹ رکھا ہے، تو جب ایک آدمی گائے کر رہا ہے،
اس میں 5 آدمی حصے دار ہیں، یہ 2 عقیقے کے لے کر پہنچ گیا ہے، یہ تو انفٹ معاملہ ہے، جوڑ ہی نہیں بنتا ہے۔ گائے کا تو عقیقے کا جوڑ ہی نہیں بتایا اللہ کے رسول نے، مسئلہ ہی نہیں بتایا۔ عقیقے کے لیے بکری بکرا چلے گا، دمبا گھٹا مینڈا چلے گا، گائے اونٹ چلتا ہی نہیں ہے، تو آپ گائے میں عقیقے کا حصہ ڈال رہے ہو، یہ بالکل مسئلہ غلط ہے۔ اب 2 مسئلے رہ گئے ہیں۔ نماز عید کے لیے جب بھی آپ نکلیں گے، عید الاضحیٰ کی بات کر رہا ہوں، آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا، خالی پیٹ جانا ہے۔ واپس آ کر آپ بے شک جو کھائیں، سب سے بہتر یہ ہے کہ جانور کا ذبح کیا ہوا کلیجی یا گوشت کھائیں، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ عید الفطر میں آپ کچھ نہ کچھ میٹھی چیز کھا کے جائیں، کیونکہ آپ نے 29 روزے 30 روزے رکھے ہیں۔ اب اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھا کے جاؤ۔ قربانی والی عید پر کچھ بھی کھا کے نہیں جانا، خالی پیٹ جانا ہے اور واپس آ کر جانور ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے یہی پسند کرتے تھے۔ اب ایک مسئلہ جو ہے وہ عید گاہ میں پہنچ کر امام کی اقتداء میں عید ادا کرے، جس کی پہلی رکعت میں امام قرأت سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 زائد تکبیریں کہے گا۔ 5 زائد یا 7 زائد کا مطلب ہے ہاتھ باندھ لیے، ثنا پڑھ لی، اب سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں۔ یہ عیدگاہ میں جانے کا طریقہ ہے۔ جو غلط کام ہے وہ کیا ہے؟ عورتوں کا زیادہ بے پردہ ہو کر عیدگاہ جانا، اپنے جانور کی چڑھت مارنا، نمائش کرنا، اور اپنے جانور کے گند کو آپ محلے میں بکھیر دیں یا دوسرے کے گھر کے آگے پھینک دیں، یہ سب سے زیادہ گندی بات ہے۔ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ سنت زندہ کر رہے ہیں، ان کی سنت زندہ کر رہے ہیں، ان پاکیزہ اور عظیم لوگوں کی سنت زندہ کر رہے ہیں، اور حالت کیا ہے؟ آپ کو گند سنبھالنے کے بھی تمیز نہیں ہے۔ اتنا گھٹیا سوچ، اونچی سوچ رکھو، ماحول کو، گھر کو، گلی کو، چوک کو، سارے کو پاکیزہ بناؤ، خوشحال بناؤ، صاف ستھرا بناؤ، یہ اعلیٰ سوچ کی بات ہے۔ آخری 1 منٹ کی بات ہے، وہ ضروری بتانا ہے آپ کو، اور وہ ہے کیونکہ ایونٹ پر ذرا 2 منٹ زیادہ لے لیتے ہیں۔ منکرین حدیث جب قربانی کا موقع آتا ہے نا، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ شروع ہو جاتے ہیں، ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تم کیا بڑے بڑے جانور ذبح کرتے ہو، 2-2 لاکھ کا، 8-8 لاکھ کا ایک بیڑا، کراچی میں 25-25 لاکھ کا ایک اونٹ اور بیڑا۔ بھئی یہ حاجیوں کے لیے ضروری ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک ہی دفعہ جانور ذبح کیا تھا، بیٹے کو اللہ نے بچا لیا اور اس کی جگہ پر اللہ نے ایک جانور دے دیا، انہوں نے ذبح کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو سامنے رکھتے ہو تو ایک دفعہ زندگی میں کافی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ حج کرنے گئے ہوئے ہیں ان کو جانور ذبح کرنا چاہیے۔ اس معاملے کو وہ فضول خرچی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی زبانوں سے ایسا زہر نکلتا ہے کہ عام مسلمان متاثر ہو جاتا ہے، اور یہ اس قسم کے معاشرے میں بہت سارے فتنے ہیں، کئی روپ ہیں ان کے، کئی شکلیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اللہ نے قربانی کا جانور دے دیا، اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اب جب بچا لیا تو اللہ نے سورہ صافات میں فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا، بدل، فدیہ کا معنی بدل، بیٹا بچ گیا، اس کی جگہ پر قربانی ہو گئی، جانور ذبح ہو گیا۔ اللہ نے آواز دی قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس آیت کے آگے کیا فرماتے ہیں؟ سورہ صافات ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔
یعنی پوری انسانیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل، ان کا یہ طریقہ، ان کی یہ سنت، ان کا یہ ذکر اللہ نے باقی چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی، ہر دور میں یہ قربانی قیامت تک مسلمان کو، اہل ایمان کو کرنی ہے اور ہر سال کرنی ہے۔ اللہ کے رسول 10 سال مدینہ میں رہے، 10 سال آپ نے قربانی کی ہے مدینہ میں۔ یہ نہیں کہا کہ جی ایک دفعہ ہو گئی پھر۔ اب ایک آیت سن لیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، سورہ حج کی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں، ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ تو پہلی امتیں بھی قربانی کر رہی ہیں اور ہم امت محمدیہ کے اہل ایمان بھی قربانی کر رہے ہیں، تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں، ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے اللہ نے قربانی مقرر کر دی ہے۔ تو منکرین حدیث کو اب اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے، حدیث تو وہ مانتے نہیں، اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا اور میں نے 2 آیتیں پیش کر دی ہیں۔ تو یہ ایک آدھا صحابی بیان نہیں کرتا اس کو، ہر سال قربانی کرنا اور امت کے لیے قیامت تک کے لیے قربانی کرنے کے جو صحابی گواہ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جانا ہے، برا بن عازب، زید بن ارقم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دردہ، ابو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو رافع، سیدنا انس، سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا ثوبان، سیدنا جندب، سیدنا عمیمر، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسند احمد میں ان تمام صحابہ کی گواہی موجود ہے۔ اللہ کے رسول مدینہ میں 10 سال رہے، 10 سال اللہ کے رسول نے قربانی کی ہے۔ تو یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں، صرف ایک حاجی کے لیے نہیں، یا زندگی میں ایک دفعہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے ہر سال وہ قربانی کرے۔ خون بہانے والے عمل سے اس دن کوئی اور عمل اللہ کو پسند اور محبوب نہیں ہے جتنا جانور کی قربانی کرنے والا عمل اللہ کو پسند ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔